الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا۔ الحمدللہ آج ہم نے چوتھی تراویح ادا کی جس میں مکمل پارہ نمبر 4 کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے کے اندر 2 صورتیں ہیں، سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورۃ النساء کے ابتدائی کچھ آیات۔ اس پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ اپنی محبوب چیزوں کو صدقہ کر دیتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یہاں جاننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جان کر اس کا بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام مالوں میں مجھے بیروحہ کا باغ سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک مال ربح، وہ تو بہت عظیم اور نفع بخش مال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنے خاندان والوں میں جو لوگ غریب ہیں، مسکین اور نادار ہیں، ان لوگوں میں اپنے اس باغ کو تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چچا زادوں کے درمیان اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری پسندیدہ چیزیں اس کے راہ میں خرچ کریں ہم، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو جبکہ تم بخیل ہو۔ بخیل سے مراد یہ ہے کہ جس مال کی تمہارے دل میں خواہش ہو۔ تو یہ ایک عام اصول اور ایک عام قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ صرف پسندیدہ چیز ہی خرچ کی جائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں کسی اور کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے نزدیک ضرورت سے زائد ہیں کسی کی اولین ضرورت ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ صدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کی طرف وضاحت کی۔ پہلا تو یہ اللہ نے وضاحت کی کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ زمین پر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے خانہ کعبہ۔ یہود کہتے تھے کہ نہیں بیت المقدس، کیا کہتے تھے؟ بیت المقدس ہے، تبھی تو مدینہ کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی، کہا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ تھا خانہ کعبہ، جسے اللہ نے بکہ کہا۔ بکہ یہ مکہ ہی کا پرانا نام ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ میں ائمہ مفسرین اور تاریخ لکھنے والے اور لغات لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ بکہ اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ لوگ یہاں آ کر خشوع خضوع اختیار کرتے تھے، جو باہر نہیں روتے تھے وہ یہاں آ کر رو دیتے تھے۔ تو لفظ بکا سے بکا یبکی کے معنی رونا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، تو اس اعتبار سے اسے بکہ کہا جاتا تھا۔ مبارکن، یہ مبارک جگہ ہے، یعنی یہاں پر کسی چیز کی کھیتی تو نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس زمین میں وہ برکت رکھی ہے کہ 4 جانب سے روزیاں یہاں موجود ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری فضیلتیں خانہ کعبہ کی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح سے یہاں مائع زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے جو شفا کا سامان ہے۔ اسی طرح سے حج کا ثواب یہیں سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی اگر بغیر گناہ کا کام کیے ہوئے، بغیر فسق اور فجور کا کام کیے ہوئے
اپنے حج سے لوٹتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اسی طرح سے حجر اسود بھی یہی ہے۔ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یاقوت جیسا چمکدار اور سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اچھا، یہاں پر رک کر ایک بات یہ بھی جان لیں کہ وہ جو حجر اسود ہے گناہوں سے کالا ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہ چوستا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں، اس سے چمٹتے ہیں تو ہمارا گناہ کیا کرتا ہے؟ آبزرو کرتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ دور سے بھی استلام کریں گے تو وہی ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ حجر اسود کے استلام کا ثواب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو لائے گا، اس کی آنکھ بھی ہوگی، اس کی زبان بھی ہوگی، آنکھ سے دیکھے گا، زبان سے گواہی دے گا۔ جس نے بھی استلام کا حق ادا کیا ہے اس کو اللہ، اس کے بارے میں وہ اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ سے سفارش کرے گا۔ یہ حجر اسود کے استلام کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے صفا اور مروہ کی سعی بھی یہی ہوتی ہے، اور دنیا والوں کے لیے یہ ہدایت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور آپ سے اچھا کون جان سکتا ہے۔ اسی طرح سے حجر اسود جو ہے وہ طواف کی ابتدا کا اور انتہا کا مرکز ہے، یعنی حجر اسود ہی سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، اور حجر اسود ہی پر جا کر ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ طواف کی صورت حال یہ ہے کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ دونوں ہمارے بائیں جانب ہوں، اس اعتبار سے طواف کیا جائے گا، بائیں طرف یعنی لیفٹ ہینڈ کی طرف۔ مقام ابراہیم ہے جہاں پر طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اسے چومتے ہیں، اس کو ہاتھ سے لگا کر بوسہ دیتے ہیں، یا دور سے اس کو ہاتھ دکھا کر استلام کرتے ہیں؟ تو کیا یہ حجر اسود کی پوجا ہے؟ نہیں، یہ حجر اسود کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، نہ اس کے نام پر نظر و نیاز ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے نام پر کوئی ایسی اعتقادی بات رکھی جاتی ہے کہ وہ آسمان و زمین کا مالک ہے وہ پتھر، یا یہ کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا تو کیا کہا کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا، میں جانتا ہوں اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہو، نہ تو نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن عبادت اس کی جاتی ہے جس کو اختیارات سونپے جاتے ہیں، اور مسلمان کبھی بھی حجر اسود کو اللہ کے اختیارات نہیں سونپتا۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک خاص بات یہ بھی بتائی کہ خاتمہ بالخیر کی فکر کرو۔ ہم بارہا خطبہ مسنونہ کے اندر وہ آیت سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ہو تو اسلام کی حالت میں ہو، یعنی خاتمہ بالخیر کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہے تمہارے، اور اسلام کی حفاظت اور اس پر استقامت کی دعا اللہ سے ہمیشہ کرتے رہو۔ اور ان دعاؤں میں مشہور دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طرح سے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور یہ کامیاب لوگوں کی نشانی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ الحمدللہ ہماری جماعت کا کیا ہے جو لوگو ہے، اس میں یہ آیت کو خاص طور سے ہائی لائٹ کر کے لکھا گیا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ زمین کا ایسا فریضہ ہے جو ہمیں تمام امتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس امت کی امتیازی صفت ہے، اور امتوں میں یہ چیز بطور فریضہ نہیں تھی۔ اور یہاں پر رک کر یہ بھی جان لیں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے یا اپنے اپنے مقام سے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ہے نا؟ کیسے؟ ایک ڈاکٹر بھی بھلائی کا حکم دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے نا؟ آج کی مارکیٹ میں تو نہیں ہوں گے، لیکن ایک ڈاکٹر اپنے اعتبار سے بھلائی کا حکم اور برائی سے باز رہنے کی تعلیم دے سکتا ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم سے کریں۔ آپ گھر کے نگراں ہیں، آپ کے اوپر آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے بارے میں مسئول ہیں، وہاں آپ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ جہاں جہاں
آپ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ پر آپ کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت آسان امر ہے کہ آپ کو حاصل ہوگا، اور جہاں تک آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور اس کے اندر سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ توحید کی دعوت، توحید کے فضائل، توحید کی اہمیت لوگوں کو بتانا اور شرک اور اس کی برائیوں سے لوگوں کو باز رہنے کی تعلیم دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا۔ جنگ احد یہ مسلمانوں کی پہلی تیار کی ہوئی لڑائی تھی، جس کی تیاری کی گئی تھی آلریڈی، ہے نا۔ جنگ بدر ہوئی جس کی تیاری نہیں کی گئی تھی، لیکن جنگ احد کی تیاری کی گئی تھی۔ 3000 کا لشکر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو چھوٹے سے پہاڑ پر کھڑا کر دیا، کہا کہ جب تک ہمارا حکم نہ آئے یہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن وہاں سے ہلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 وجوہات بیان کی۔ ایک تو گناہوں کی جو عام طور پر انسانوں کے اندر فطری عادت ہے، اس عادت کی وجہ سے۔ دوسرا تعلق بالاشخاص، یعنی نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رہنما بنا لیا انہوں نے، یعنی وہاں پر کسی نے کہا ہوگا نا بڑا بن کر کہ چلو اب یہاں سے ہٹیں، تبھی تو ہٹے ہوں گے۔ تو نبی کے بعد وہ صحابہ ہیں، تو نبی کے حکم کے خلاف صحابہ کی بھی بات اس وقت ماننا بھی کیا کیا اللہ نے اس کو گناہ تصور کرائے۔ گرچہ ہمارے لیے صحابہ کیا ہیں؟ حجت ہیں، کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بھئی میں صحابی کی نہیں مانتا۔ تعلق بالاشخاص، اللہ رب العالمین نے یہ وجہ بیان کی کہ نبی کو چھوڑ کر شخصیات پرستی جو مسلمانوں کے اندر رائج ہوگی، اس کی وجہ سے یہ گمراہی پر جائیں گے اور بہت ساری کمزوریاں ان کے اندر پیدا ہوں گی۔ اسی طرح سے تیسرا معاملہ آپسی اختلاف، تیسری وجہ اللہ نے بیان کی کہ وہ جیتی ہوئی بازی کس طور سے پلٹی، اس کے اندر تیسری بڑی وجہ آپسی اختلاف تھا۔ سارے صحابہ کرام راضی نہیں تھے وہاں سے ہٹنے کے لیے، وہاں سے ہٹنے کے لیے سارے صحابہ کرام راضی نہیں تھے، لیکن آپسی اختلاف ہوا اور ہٹ گئے وہاں سے، اور وہ جیتی ہوئی بازی خالد ابن ولید آپ نے نام سنا ہوگا، اور اس کی تمام تفصیلات بھی آپ کے علم میں ہوں گی کہ کس طور پر انہوں نے پلٹ وار کیا اور 70 سے زیادہ مسلمان صحابہ کرام اس غزوے کے اندر شہید کر دیے گئے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے، اور ان کے نام کی آج اس جگہ پر مسجد بھی تعمیر کی گئی جسے مسجد سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے پس منظر میں ایک نصیحت کی۔ کیا کہا؟ کہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کبھی عروج ہوگا کبھی زوال ہوگا۔ عروج میں اللہ رب العالمین کو نہ بھولو، تاکہ جب زوال آئے تو اللہ کی نصرت اور مدد کا امکان باقی رہے۔ تو عروج اور زوال کیا ہے؟ یہ زندگی کا حصہ، اس سے گھبرا کر بھاگ لینا یہ مسلمان کے شایان شان کام نہیں۔ کبھی عروج ہے کبھی زوال بھی ہے، لیکن زوال کے لیے تیار ہو، زوال کے لیے تیار ہو۔ عروج میں تو ہر کوئی آپ کا ساتھ دے، لیکن زوال کے وقت آپ کا ساتھی کوئی نہیں ہوگا، صرف آپ اور اللہ کی نصرت اور مدد، اور آپ کا اللہ پر بھروسہ، اور آپ کے کیے ہوئے گزشتہ اعمال جس کا حوالہ دے کر آپ اللہ سے مدد مانگ سکیں، جیسا کہ آپ اس کے تعلق سے وہ مشہور واقعہ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی اس غزوے کے اندر ایک خاص واویلا مچایا تھا کافروں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر آ کر لگ گیا، آپ کے دندان مبارک جسے کہتے ہیں لوگ، آپ کے دانت مبارک کیا ہوئے؟ ٹوٹ گئے، سامنے کے ثنائی دانت جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حملہ ہوا، آپ کے دانت ٹوٹے، زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زخم کو کافروں نے مسلمانوں کے درمیان ان کی حوصلہ شکنی کے لیے، ان کی ہمت توڑنے کے لیے کیا پھیلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، وفات پا گئے۔ یہ افراتفری کا ماحول ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، وما محمد الا رسول، مشن محمد پر ختم نہیں ہو رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کا 2 بار استعمال ہوا، آپ کو معلوم ہے۔ دوسری بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، جب واقعی آپ کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے
تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور منبر رسول کے بغل میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا تھاما اور کہا کہ بیٹھو، اور انہوں نے اپنی نصیحت میں یہ آیت کریمہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ آج ہی یہ آیت نازل ہو رہی، جبکہ کب؟ آج سے 7 سال پہلے غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ کیا ہے؟ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں، آپ کے دشمن یا آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب کو وفات ملی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص صفات بیان کی جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے ماننے والے بنے اور اسلام کی گرویدہ اور چاہنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کی نرمی، اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت نرم کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کی گرد جو صحابہ کی جماعت جمع ہو کر بیٹھی ہے، یہ آپ کے پاس ارد گرد آپ کے جمع نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے تعلیم دی کہ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور معاملات کے بارے میں ان سے کیا کر لیا کرو؟ مشورہ کر لیا کرو۔ مشورہ کر لیا کرو یعنی مشورہ کرنے سے ان کی دل جوئی ہوگی، گرچہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، گرچہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مشاورت سے حوصلہ شکنی نہیں ہوتی ہے، مشاورت سے حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات وہ امور اور معاملات بھی سامنے آتے ہیں جو رہبر اور سردار کے دماغ میں نہیں آئے ہوتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نفس انسانی کی حقیقت بیان کی اور دنیا کی بے ثباتی بیان کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ آیت بہت مشہور ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے جو نفس ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ آرزو کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو بتا دیا جائے، کسی کو معلوم تو نہیں کہ کب مرے، کسی آدمی کو بتا دیا جائے بھائی تمہارے پاس 1 مہینہ ٹائم ہے، تو بھی اس کے بعد اس کے پاس 1 سال کی پلاننگ جتنے کیا ہوں گے؟ ارادے اور عزائم ہوں گے۔ تو انسان کے پاس ارادے اور عزائم انلمیٹڈ ہیں، لیکن دنیا بے ثبات ہے۔ اس بات کا اعتقاد ہر مسلمان اور ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اور اس کے جو ساز و سامان ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے، اس میں پڑھ کر مجھے اور آپ کو اپنی آخرت نہیں برباد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولو الالباب کی چند دعائیں بیان کی ہیں جس میں کفارے گناہوں کی کفارے کی دعا کی گئی، اور اسی طرح سے جہنم سے نجات کی دعا کی گئی۔ اللہ کے رسولوں کے زبانی جو مسلمانوں کو وعدہ دیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی بھرپائی کی اللہ سے دعا کی گئی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کریمہ کے آخری آیت کریمہ میں کامیابی کے کچھ اصول بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو، یعنی ایمان پہلا فارمولہ کامیابی کا، اصبروا دوسرا یہ کہ صبر کرو، وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا اور جنگ کے لیے تیار رہا کرو۔ رابطوں کا مطلب ایک دوسرے سے تعلق مضبوط رکھو، یعنی اتحاد پر تمہارے کوئی فرق نہ پڑے۔ واتقوا اللہ، اور 5واں فارمولہ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان ہے نا، ایمان، اس کے بعد صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے سے رابطہ مضبوط، اور 5واں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کامیابی کے 5 بڑے فارمولے ہیں جس سے صحابہ کرام نے عمل کر کے بتا کر دکھایا کہ کامیابی انہی 5 فارمولوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہوئی۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی عورتیں، امرأۃ کی جمع ہے لفظ، اس کا واحد لفظ آتا ہے امرأۃ، وَإِنِ امرأۃ خافت من بعلها نشوزا، اسی سورہ کریمہ میں کل انشاءاللہ ہم وہ لفظ بھی سنیں گے، اس کا واحد، یہ جمع ہے، النساء جمع ہے۔ سورت عورتوں کے مسائل کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے نا، اسی لیے آپ کو لفظ ہنہ زیادہ سنائی دے گا۔ کون سا لفظ؟ ہنہ۔ یہ جب آئے تو سمجھ جائیے کہ عورتوں کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ کی ابتدا میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہاں عورتوں کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے یہ چیز جان رکھو
کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے تمہیں، ہر ایک دوسرے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ اگر وہ دونوں الگ الگ ہیں بغیر نکاح کے تو بھی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کریں۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد تو مزید اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے 2 بار کہا، ایک ہی آیت میں 2 بار تقویٰ کی تعلیم دی اللہ نے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی، ہے نا، 2 بار آئے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا ڈر بہت زیادہ رہنا چاہیے، اور یہ بھی احساس دلائے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں۔ اگر دنیا میں صرف مرد ہوں تو مردوں کا ہونا کیا ہے؟ یہ ناقص ہے، اور دنیا میں صرف عورتیں ہوں تو صرف عورتوں کا ہونا ناقص ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جوڑے بنائے، یہ اللہ کا بڑا احسان۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت میراث کا تذکرہ کیا۔ آیت میراث کے تذکرے میں اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بات بتائی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین جو چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حصہ ہے نا، مما قل منه وكثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہ ابتدائی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں اور مردوں کا حصہ بھی الگ الگ کر کے بنایا، اور الگ الگ حالات میں الگ الگ حصے بھی اللہ رب العالمین نے متعین کیے۔ لیکن شروع میں یہ آیت اس لیے نازل کی کہ زمانے جاہلیت سے اور ابتدائی اسلام کے اندر تک یہ معاملے ہوتے رہے، کہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ والدین کی وفات کے بعد جو لوگ بڑے ہوتے تھے لڑائی کر کے اس پر قبضہ کر لیتے، اور چھوٹوں کو کیا کر دیا جاتا تھا، ہے نا، دارالایتام میں ڈھکیل دیا گیا، یتیم خانہ میں جاؤ تم بھائی، تمہارا معاملہ یتیموں کے جیسا ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے منع کیا اس للرجال نصیب، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب کو ان کے والدین جو چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں حصہ دیا جانا۔ اور یہ جہالت آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے نا، لیکن دوسرے پلیٹ فارم سے آتے کیا بول صاحب، ہم ابا کے ساتھ کمائے، چھوٹے والے نے کچھ نہیں، ہے نا، ہم ابا کے ساتھ کمائے، ہم نے ابا کا بزنس سنبھالا، اس کو بڑھایا، اس کو گرو کیا، چھوٹے والوں نے کیا کیا؟ دونوں کو برابر کیوں مل رہا ہے؟ تو یہ کوئی ناانصافی نہیں اللہ کے بندو۔ چھوٹے والے کو تو آپ بحیثیت شفیق بھائی کے تھوڑا سا زیادہ دینا چاہیے، کہ میں نے ابا کا سپورٹ لے کر کمائے، اس کو تو ابا کا سپورٹ نہیں ملنے والا۔ تم کو ابا کا سپورٹ ملا وہ نہیں دیکھتے، ابا کا سپورٹ ملا وہ نہیں دیکھتے۔ یہ جو چھوٹا والا ہے، یہ جب تجارت کرنے کی عمر میں آئے گا یا اپنا گھر سنبھالنے کی عمر میں آئے گا، اس کے پاس ابا کے نہ تو 2 آسرے کے بول ہوں گے، نہ کوئی سپورٹ ہوگا، نہ مارکیٹ میں جانے کے بعد اس کی کوئی پہچان ہوگی۔ تم تو ابا کی پہچان پر بڑا بڑا بزنس کھڑا کر لیے، وہ نہیں دیکھتے۔ یہ دیکھتے بھئی چھوٹے والے کو میرے برابر کیوں دیا جا رہا ہے، میں نے ابا کے ساتھ، یہ کون سی بات ہوتی؟ جب آپ نے ابا کے نام سے فائدہ اٹھایا تب تو آپ نے نہیں سوچا، لیکن آج چھوٹے والے کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ اولاد ہونے کی حیثیت سے، خون ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ سے اتنا ہی قریبی ہے جتنا آپ ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ تو یہ جہالت والے اصول ہیں جو میں اور آپ اپنے دماغ سے فٹ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کے بالکل خلاف امور ہیں، ان سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وصیت کا لفظ استعمال کر کے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ وصیت کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ اللہ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ کیا وصیت کرتا ہے؟ کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے، یعنی عورت کو آدھا اور مرد کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک عام اصول ہے۔ اللہ نے کچھ تفصیلی باتیں بھی کی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، کہ کس کس اعتبار سے ماں باپ کو حصہ ملتا ہے، اور پھر شوہر کو حصہ ملتا ہے۔ شوہر کو حصہ زیادہ ملتا ہے جب اولاد موجود نہ ہو، اولاد موجود ہوں تو شوہر کا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے شوہر کے مال میں سے، اگر اولاد موجود نہ ہو تو زیادہ ملتا ہے، اور اگر اولاد موجود ہوں تو کم ملتا ہے، 8واں حصہ۔ اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ، اور اسی طرح سے شوہر کو آدھا ملتا ہے اگر اولاد موجود نہ ہو، اولاد موجود ہوں تو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ کے تعلق سے لوگوں کو اکسایا ہے نا، انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، یہ قریب کے لفظ پر غور کیجیے،
ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی ابھی شوال چل رہا ہے، گناہ کر رہا ہوں، اب رمضان میں توبہ کر لیں گے، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جب توبہ کریں گے. اللہ جانے آپ کی زندگی کا دروازہ کب بند ہونے والا ہے. تو زندگی کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنی ہے. اللہ نے کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہوں پر گناہ کرے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پھر کہتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اسی سورۃ النساء کے متعلق یہ بات بھی اللہ نے کہی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، بھلائی کے ساتھ رہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ عورتیں کس سے پیدا کی گئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، ہاں پسلی کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی تو سیدھی ہوتی ہے، پسلی سے پیدا کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پسلی کے اندر اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے نا. تو جیسا بھی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. سیدھا کرنے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ وہی ہاں اسے توڑ بیٹھو گے. تو جیسے ہیں ویسے ہی حال میں ان سے فائدہ اٹھاؤ، ہے نا. ان کے ناز و نخرے کے ساتھ انہیں قبول کرو. یہ نہیں کہ بھائی میرے حساب سے چلنے والی عورت چاہیے. پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈائری بنائیں گے اور تمام شرائط لکھیں گے، نیچے لکھیں گے کہ عورت ہو، بس وہی باقی بچے گا زندگی ختم ہوتے ہوتے. تو یہ نتیجے پر نہ جائیں. یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑھے مزاج کا پیدا کیا ہے، لہٰذا ٹیڑھے کے ساتھ اسے قبول کرو اور اسی ٹیڑھے پن سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی گزارو. اسی میں زندگی کی لذت اور ایک دوسرے سے معاشرت کی بھلائی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی واضح کیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ یہ اسلام کا عورتوں پر احسان ہے. اگر عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ انہیں اسلام سے پہلے جیسی آزادی تھی ویسے آزادی دے دی جائے تو وہ آزادی نہیں بلکہ بہت بڑا قید تھا. اگر اس آزادی کے اندر آج کی عورتیں بھی جا کر دیکھ کر واپس بھی آ چکی ہیں، بعض عورتیں توبہ بھی کر چکی ہیں کہ بھئی ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے. اللہ نے ہر ایک کے حیثیت کے حساب سے اس کو ذمہ داری دی. اب آپ یہ کہیں کہ ہم مردوں جیسا کام کریں گے تو آپ کے بس کا نہیں، یا مرد کہیں کہ ہم عورتوں والا کام کریں گے تو معاف کیجیے آپ کے بس کی بات نہیں، گرچہ آپ طاقتور ہیں، ہے نا. بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف عورتوں پر سوٹ ہوتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف مردوں پر سوٹ ہوتے ہیں. سب ایک اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور اس اعتبار سے اللہ نے ہر ایک کو جو مقام دیا اپنے اس مقام پر فائز ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کی آخری آیت میں محرم خواتین کی تفصیل بیان کی. محرم خواتین یعنی وہ خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن کی تعداد نسب کے اعتبار سے 7 ہے اور اتنی ہی رضاعت کے اعتبار سے. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کی رضاعت سے یعنی دودھ پی لینے سے محض کسی عورت کا آپ سے اس کا رشتہ اور اس کے تعلقات میں جتنے لوگ آتے ہیں سب سے ویسے ہی رشتہ حرام ہو جاتا ہے جیسے کہ نسب سے حرام ہو جاتا ہے. اور 4 سسرالی یعنی 7 7 14 یہ، اور 4 سسرالی اعتبار سے جو انسان کے اوپر حرام ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ساس، بیوی کی بیٹی، بہو، 2 بہنوں کو جمع کرنا، عورت اور اس کی خالہ اور پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. اور والمحصنات من النساء آگے کی آیت بھی پڑھ دی گئی کیونکہ وہ بھی محرم کے حوالے سے تھی. ایک محرم رشتہ والمحصنات من النساء، اور وہ پاک دامن عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہیں، کسی کے نکاح میں ہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے شوہر اسے طلاق نہ دے دے یا عورت اس سے خلا نہ لے لے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سیئات کو ہم سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں غلطی کے کام سرزد ہو گئے ہیں تو غفور رحیم ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام.